السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ شفاعت کی حدیث ہے۔ اسے حدیث شفاعت کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہماری شفاعت کا بیان ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے آخرت میں انشاءاللہ۔ تو پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں، یہ ان کے پاس جائیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے اور کلیم اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے، یہ ان کے پاس جائیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، ٹھیک ہے، مجھے اجازت مل جائے گی۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو کوئی بھی شخص اذان جب سنائے اس کو دے، تو اذان جس طرح سنائی دے انہی کلموں کو دہرائے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت پڑھے، پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد اذان کے بعد پڑھنے والی جو دعا ہے وہ پڑھے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری حدیث میں اس میں نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا بس۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، یہاں تک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریف ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی، یعنی کہ جو اس وقت نہیں پتہ ہمیں، وہ کلمات اللہ تعالیٰ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیں گے، جس سے وہ ان کی تعریف کریں گے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجیے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ جو کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر اتنا ایمان بھی ہمارے پاس باقی بچ کر نکال کے لے گئے ہم آخرت میں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے بچا کر لے گئے، تو یہ بھی ہماری شفاعت کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اس کی یاد ہے کہ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب امت یعنی کہ مجھ سے وہ دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہی دعا کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی کم ہوگا۔ تو ابھی لوگ رہ گئے ہیں مسلمان جو کہ جہنم میں ہے یا جہنم جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اب مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے جن کے دل میں بہت کم ایمان ہوگا، بہت کم، لیکن وہ مسلمان تو ہوں گے، لیکن ایمان والے بہت کمزور ایمان والے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو انہیں بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا
اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم سے کم تر ایمان ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو، یعنی کہ جتنا کم ہو سکتا ہے، بس ختم نہ ہو گیا ہو لیکن ایٹ لیسٹ اس میں تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہو نا تو وہ بھی نکالا جائے گا جہنم سے۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا۔ سوچو ہمارے نبی ہمارے بارے میں کتنا سوچتے ہیں کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، اب چوتھی بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ۔ اچھا اللہ بھی کتنا پیارا ہے، وہ جتنی بار مانگ رہے ہیں نبی اتنی بار عطا بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا رہے بلکہ وہ ہر بار مانگنے پر ہر بار عطا کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ یہاں پر اگر پتہ چلتا ہے کسی شخص نے اگر زندگی میں ایک بار بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس نے شرک نہیں کیا، شرک پر موت اس کی نہیں ہوئی، تو وہ بھی انشاءاللہ مسلمانوں میں کنسیڈر ہوگا اور جہنم سے نکالا جائے گا، یا تو جائے گا ہی نہیں اور اگر جائے گا تو نکالا بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ کون سا کلمہ؟ صرف لا الہ الا اللہ، بشرطے کہ اسے سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے جو شرائط ہیں، 8 شرائط اپروکسیمیٹلی میں نے بیان کی تھے ایک ویڈیو میں، آپ چینل میں آ کے دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ اس کے جو شرائط ہیں جیسے علم ایک شرط ہے اس کی، ٹھیک ہے، اطاعت اس کی، اور بھی ہیں کئی شرائط ہیں اس کی، تو وہ ضروری ہیں، وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کہ بنا سوچے سمجھے اس کو پڑھ لیے، سوچ سمجھ کر اس کے معنوں پر اعتبار کر کے اخلاص کی نیت سے پڑھنا ضروری ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث پوری ہو گئی، بخاری کی روایت ہے یہ۔ اب یہ اسی کا حصہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ، یہ الگ الگ راویوں سے روایت ہوئی ہیں، یہ جو روایت ہوئی ہے یہ حضرت انس بن مالک سے ہے، اور یہی حدیث حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت ہوئی ہے لیکن وہ تھوڑی سی اس میں الفاظ چینجنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایسا حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت کر چکے، اور مومنین بھی شفاعت کر چکے۔ اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا، کوئی نیکی نہیں کی ہوگی انہوں نے۔ سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہیں کی ہوگی۔ وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے، وہ اس میں سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے، جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے پیڑ پودے کچرے میں بھی اگ جاتے ہیں، ہے نا، اسی طرح۔ اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے، ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوں گے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔
سونے کے پٹے پڑے ہوں گے جس سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں، جو آلریڈی جو آلریڈی جنت میں جا چکے ہیں اور ڈائریکٹ جنت میں گئے تھے، جہنم سے ہو کر جنت میں نہیں گئے تھے، وہ پہچان لیں گے اس پٹے کی بدولت، کون سے؟ اس والے سونے کے پٹے کی بدولت، کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جہنم سے نکل کر آئے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا وہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب اس سے افضل نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ماشاءاللہ، یہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے حضرت انس بن مالک کی، اور یہ جو ہے نا ابو سعید خدری کی، یہ مسلم کی روایت، دونوں صحیح ہیں۔ فائدہ، ایسا حدیث کا مطلب ہے، حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلیمۃ اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے اس طرح ہوئی کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں کے گریبان میں پھونکا، یعنی کہ حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، جس سے وہ ایک روح اور جاندار چیز بن گئے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔